صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں نبی کو بھی پیسوں کی ضرورت پڑتی تھی، نبی کو بھی پیسوں کی ضرورت پڑتی تھی، اپنی ذات کے لیے نہیں، اسلام کے لیے ضرورت پڑتی تھی۔ نبی کبھی اپنی ذات کے لیے اللہ سے پیسہ نہیں مانگے، بھوکے رہے، فاقہ گزار لیے، لیکن کبھی اللہ سے پیسہ نہیں مانگے۔ اما عائشہ کہتی ہے 2 مہینے کے چاند ہم آسمان میں دیکھ لیتے، نبی کے گھر میں چولہا تک نہیں جلتا تھا۔ کیوں؟ اناج رہے گا، راشن رہے گا تو نہ چولہا چلے گا۔ گھر میں محمد کے گھر میں راشن نہیں ہے، چولہا کہاں سے جلے گا؟ اے اماں، پھر جیتے کیسے تھے؟ کھاتے کیا تھے؟ کہیں سے دودھ آتا تھا، نبی پیتے تھے، برکت کی دعا پڑھ کر اپنی ساری بیویوں کو پیالہ بھیجتے تھے، وہ پیالہ ساروں کے لیے کافی ہوتا تھا۔ کبھی کھجور آتے تھے، وہ کھاتے تھے، کئی دنوں تک اس کے گھٹلیاں ہم چوسا کرتے تھے۔ کہیں ستو کا آٹا آتا تھا، ہم چھان کر اس کے بھوسے کی روٹیاں تک بنا کر کھاتے تھے۔ چھننی میں چھانا ہوا بھوسا تک ہم نہیں پھینکتے تھے۔ اللہ کے نبی تہجد کے لیے گھنٹوں گھنٹوں کھڑتے تھے۔ نبی کو اتنی طاقت نہیں ہے کہ گھنٹوں تہجد کی نماز پڑھے، کیونکہ پیٹ میں کھانا نہیں، پیروں میں طاقت نہیں۔ اللہ کے نبی سورہ بقرہ، سورہ آل عمران 2 3 پارے تہجد میں پڑھتے کھڑے ہیں، نبی کے پیروں میں سوجن آیا کرتی تھی۔ نبی رکوع میں جانے کے بجائے بے ہوش ہو کر زمین پر گر جایا کرتے تھے۔ آسمان والا مالک فرشتوں کو بھیج کر یہ کہتا ہے، اللہ کے نبی آپ کا یہ بھوک پن، پیٹ پر پتھر باندھ کر تہجد پڑھنا، آپ کا اس طرح گڑ گڑانا اللہ کو دیکھا نہیں جا رہا۔ اللہ حکم دیتا ہے آپ ہاں کہیے، مکے کے آزو بازو رہنے والے بڑے بڑے پہاڑوں کو سونا بنا کر تمہارے قدموں میں اللہ ڈال دے گا۔ خیسر و کسرا، ملک شام، ملک ایران کے خزانوں کو اللہ تمہارے قدموں میں لا کر بچھا دے گا۔ اب ہاں کہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ مجھے دولت نہیں چاہیے، اللہ مجھے سونا نہیں چاہیے، اللہ مجھے خزانے نہیں چاہیے، اللہ میں بھوکا ہوں یہی اچھا ہے۔ جس دن تو نہیں دے گا، مانگ مانگ کر تجھ سے کھاؤں گا، جس دن تو کھلائے گا تیرا شکریہ ادا کروں گا۔ اللہ یہی زندگی مجھے کافی ہے، مجھے دولت نہیں چاہیے۔ ہمارے نبی کی دعا کیا ہے جانتے ہو؟ اللہم احنی مسکینا وحمدنی مسکینا وحشرہم فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ۔ اللہ تو مجھے مسکین بنا کر دنیا میں پیدا کیا، مسکین بنا کر دنیا میں رکھ، مسکینوں فقیروں میں مجھے دنیا میں موت دے، اور قیامت میں بھی جگہ تو مسکینوں محتاجوں میں مجھے اٹھانا۔ یہ کس کی دعا؟ ہمارے پیغمبر کی دعا۔ ہماری دعا کیا ہوتی معلوم؟ خالی نمازہ پڑھے تو اللہ میری کمائی میں برکت دے، مجھے پیسے دے، میرا قرضہ معاف کرا دے، میرا وہ بینک بیلنس بھرتی کرا دے، میرا بلڈنگ ادھوری کھڑی وہ سے پوری کرا دے، 2 ویلر کی جگہ 4 ویلر دلا دے، میری بیٹی کی شادی کرا دے، میرے بیٹے کو انجینئر بنا دے، نوکری والا بنا دے۔ خالی دنیا، ہماری دعا خالی دنیا کے دولت سے بھر کو رہتی ہے ہماری دعا۔ ہمارے نبی کیا دعا کر رہی؟ اللہ غریب بنا کے رکھا ہے، غریب بنا کے موت دے، غریبوں میں قیامت میں اٹھا۔ ہمارے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی ایسا کیوں سوال کر رہی ہیں آپ؟ ایسی دعا کیوں کر رہی ہیں آپ؟ اللہ کے نبی نے جامع ترمذی کی حدیث میں فرمایا، سنو میری امتیوں، میری امت کے مالداروں کو اللہ تعالیٰ 40 سال بعد جنت میں بھیجے گا، میری امت کے قریب 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ اے اللہ کے نبی، آپ کی امت کے مالدار 40 سال کریں گے کیا؟ قیامت کے میدان میں کھڑے ہو کر کریں گے کیا؟ نبی نے کہا، جو دولت اللہ ان کو دیا تھا ایک ایک پائی کا حساب لے گا، اور ان کو ایک ایک پائی کا حساب دینے میں 40 سال لگ جائیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس عذاب میں مبتلا ہو جاؤں، مجھے دولت نہیں چاہیے، میرے رب کی رضا چاہیے۔ جب تک دنیا میں جیوں میرے رب کی رضا چاہیے، جب میں مر کر اٹھوں میرے رب کی جنت چاہیے، بس اتنا ہی مجھے چاہیے۔ مجھے دولت کے نشے میں پڑنا نہیں ہے، قیامت کے دن دولت کا حساب مجھے دینا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آپ میں سے گنے چنے افراد مالدار ہیں، بہت سارے افراد غریب ہیں۔ جو گنے چنے افراد مالدار ہیں، اپنی دولت کا صحیح استعمال کرو، اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنو، ورنہ یہی دولت تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی، یہی دولت تمہارے لیے آخرت میں جہنم کا موجب بن جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی بخاری مسلم کی حدیث میں فرماتے، قیامت کے دن مالداروں کو اٹھایا جائے گا اور ان کی ساری دولت کو گنجا سانپ کی شکل میں ان کے گلے میں پہنایا جائے گا، اور اس سانپ کے سر ہوں گے، اور اس سر میں 2 آنکھیں ہوں گی، اور اس کے منہ میں زبان ہوگی، اور وہ سانپ بول بول کر ڈسے گا، انا مالکا انا کنزکا۔ او اللہ کے بندے، یہ جان لے میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ بول بول کر اسے ڈسے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جو سانپ اس کے گلے میں ڈسے گا وہ اس کی خود کی دولت ہوگی، اس کی خود کی
ہوگی وہ بول بول کر ڈسے گا، اور وہ ایک بار ڈسے گا 99 برس تک چیخے گا، یہ 99 برس تک چیخے گا، اور وہ سانپ اللہ کے حکم سے زمین پر ایک پھنکار مار دے، قیامت کی صبح تک یہ زمین ہریالی اگانا بند کر دے، اس کے زہر، اس کے پوائزن کے اثر سے۔ اتنا خطرناک زہریلا سانپ اس کے گلے میں اس کی دولت کو وبال جان بنا کر اللہ پہنا دے گا۔ میرے بھائیوں، دولت مند بننا کوئی کمال کی بات نہیں، دولت کا حق ادا کرنا سب سے بڑی کمال کی بات ہے، اس دولت کی زکات دینا سب سے کمال کی بات ہے۔ تمہارے رشتہ داروں کا سب سے پہلا حق ہے، جو تمہارے خاندان کے غریب رشتہ دار مسکین، ان کا سب سے پہلے حق ہے۔ اللہ کے نبی اعلان کرتے تھے جب پیسوں کی ضرورت پڑتی تھی اسلام کے لیے، جہاد کے لیے نکلنے کے وقت، اللہ کے نبی اعلان کرتے غزوہ خیبر دھکالے کے موسم میں آ گیا، لوگوں کے پاس مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، نبی اعلان کر رہے ہیں کون ہے میرے صحابہ اللہ کے راہ میں دینے والے؟ حضرت عثمان غنی اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ قرآن میں 2 طریقے سے انفاق کرنے کا اللہ حکم دیا، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راہ میں خرچ کرو، کیسے؟ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، چھپا کر بھی دو، دکھا کر بھی دو۔ چھپا کر کیسے دو؟ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، بائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یہ چھپا کر دینا۔ دکھا کر دو، دکھا کر کیسا دینا؟ نبی جیسے اعلان کرتے تھے صحابہ کے بیچ میں، ہے کوئی اللہ کے راہ میں دینے والا؟ صحابہ ہاتھ اٹھاتے تھے، اللہ کے نبی میری طرف سے اتنا مال۔ عثمان غنی کہتے ہیں اللہ کے نبی 100 اونٹ اناج سے بھرے ہوئے اللہ کے راہ میں۔ عثمان اللہ کہتا ہے تو جنت میں جائے گا۔ دوسری بار اعلان کرتے اللہ کے نبی کون ہے اسلام کے لیے اور مال خرچ کرنے والا؟ اے اللہ کے نبی اور 100 اونٹ اللہ کے راہ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی کا اعلان سنتے ہی عثمان سے اللہ کے نبی کہتے ہیں عثمان میرا رب کہتا ہے تو پھر جنت میں جائے گا۔ تیسری بار اعلان کرتے کون ہے اسلام میں دینے کے لیے، کیونکہ مال کی اور ضرورت ہے۔ اے اللہ کے نبی اور 100 اونٹ۔ 100 اونٹ بولنے میں آسانی لگ رہا، تم نہ سننے میں آسانی لگ رہا۔ اس زمانے میں 1 اونٹ بولے تو آج کے زمانے میں کسی کے گھر کے پاس ایک بڑی کار کھڑے سر کا، 1 اونٹ بولے تو 100 کار اے اللہ کے نبی اناج سے بھرے ہوئے اللہ کے نام ایک اعلان پر اتنا بڑا جگر، سوچ کر دیکھو اتنا بڑا جگر۔ اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب اپنے آدھے گھر کا مال لا کر اللہ کے راہ میں دے دیتے، ابو بکر صدیق اپنے سارے گھر کا مال لا کر اللہ کے راہ میں قربان کر دیتے، عثمان غنی 3 مرتبہ 300 اونٹ دیے۔ چوتھی بار نبی اعلان کرے اور پیسوں کی ضرورت ہے، کون ہے اللہ کے راہ میں دینے والا؟ 3000 سونے کے سکے، دینار جسے کہتے ہیں، درہم کا تو چاندی کے سکے، دینار بولے تو سونے کے سکے، 3000 سونے کے سکے لا کر نبی کے گود میں ڈال دیے، بولے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے۔ اللہ کے نبی وہ سکے اٹھاتے تھے، اوپر سے نیچے گراتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے یا عثمان سن لے، اللہ کا یہ اعلان آیا ہے آج کے بعد اگر تو ایک بھی نیکی کیے بنا اپنے گھر پر بھی بیٹھ جا تب بھی اللہ تجھے جنت میں داخل کرے گا۔ تیرے فیاضی سے اللہ خوش ہو گئے، تیرے دینے سے اللہ راضی ہو گیا۔ یہ اعلان سن رہے ہیں، یہ غریب صحابی مجلس میں بیٹھے ہیں، ان کے دل میں تمنا جاگ رہی ہے کاش میرا اللہ مجھے دیتا، میں بھی اسلام کے لیے ایسے ہی دیتا، میرا اللہ کے نبی میرا پروردگار مجھے بھی ایسے جنت کی بشارت دیتا، کاش میں تو غریب ہوں، میں کہاں سے لا کر دوں؟ دل میں تمنا جاگی۔ رات شام میں ارادہ کر لیے، رات کو گئے ایک یہودی کے بغیچے کو گئے، بولے بھائی میں تیرے بغیچے کو رات بھر بوڑی سے پانی کھینچ کو تیرے جھاڑوں کو میں سیر کر تم کیا دے دوں، ایک جھاڑ کو پانی ڈالے تو 1 پسو کھجور دے دوں، 1 پسو کھجور دے دوں۔ رات بھر وہ صحابی جن کا نام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، غریب ہے، فارس سے سفر کر کے آئے ہیں، کئی مذہب بدل کر اسلام میں داخل ہوئے، خیر رات بھر پانی سیچتے گئے، ہاں صبح تک ان کے ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے، چھالے پڑ گئے، یہاں تک کہ صبح تک جتنے کھجور کے درختوں کو انہوں نے سیر کیا، صبح میں یہودی 2 ساگ کھجوریں ان کو مزدوری میں دیا، 2 ساگ تو 2.25 کلو، فطرہ نکالتے نہیں ہمیں، 1 ساو 2.25 کلو کا، ایسا 2 ساگ کھجور ملے، 1 سا کھجور بچے کھانے کو سے گھر میں رکھ لیے، 1 سا اللہ کے نبی کے دربار میں، اللہ کے نبی آپ نے اعلان کیا دینے والے صحابہ گھر کا سامان دیے، دینے والے صحابہ دنیا کی دولت دیے، مجھ غریب کے پاس بس 1 سا کھجور ہے، یہ 1 سا کھجور اسے قبول کر لیجئے، شاید اللہ کے راہ میں کام آ جائے،
اسے قبول کر لیجئے۔ اللہ کے نبی کو لا کر دے رہے ہیں، وہ کس انداز سے لا رہے ہیں نبی کو معلوم نہیں، صحابہ کو معلوم نہیں۔ عرش میں بیٹھا میرا مالک رات بھر کا نظارہ سب کچھ جانتا ہے۔ سلمان فارسی کا کس محنت سے وہ لایا ہے، کس جذبے سے وہ لایا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، اللہ کے نبی، اللہ اعلان کر کے کہتا ہے میرے نبی سلمان فارسی کی اس ایک سا کھجور کو جتنے بھی لوگ امبر لا کو لگئی نا، ان کے سب سے اوپر ان کا ایک سا رکھو، سب سے اوپر رکھو اور کہو یہ سارے لوگ جتنے بھی دی ان کے تمام کی انفاق سے سلمان کے انفاق نے سبقت کر دیا، سارے لوگوں کے خرچ پر سبقت کر دیا۔ کیوں؟ نہیں تھا رات بھر محنت کر کے ہاتھ میں آملے ڈال کر جو لائے ہیں، اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی۔ میرے بھائی جو اللہ کے راہ میں دینے والے بنو، کبھی کنجوسی مت کرو، میرا مالک اس دنیا میں بھی تمہیں دے گا، آخرت میں بھی تمہیں دے گا۔ اگر تم کنجوسی کرنے والے بنو گے، اللہ دنیا میں بھی برباد کر دے گا، آخرت میں یہی دولت تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی۔ وقت